بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کہانی سولہ سید کی۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ بہت غمگین رہتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ صبح سویرے دانت صاف کر رہا تھا تو کسی سائل کی آواز آئی۔ فوراً بادشاہ نے ہیروں سے بھری تھیلی سائل کو پیش کی، لیکن سائل نے منہ پھیر لیا اور خیرات لیے بغیر چل دیا۔ بادشاہ کو سخت تعجب ہوا اور افسوس ہوا، اور اس نے دربار عام جمع کیا اور سائل سے انکار کی وجہ دریافت کی۔ سائل نے کہا، میں بانجھ گھر کی بھیک نہیں لینا چاہتا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت غمگین ہوا۔ اسی وقت شاہی لباس اتار کر فقیری جامہ پہن کر محل سے چلتے وقت کہنے لگا، اگر رب العزت میری عزت رکھ لے تو میں واپس آؤں گا۔ اور بادشاہ نے اپنی بیوی سے رخصت لے کر جنگل کی راہ لی۔ راہ میں حضرت سولہ سید تشریف فرما تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو بلایا، لیکن بادشاہ نے کہا، میں ابھی واپس نہیں آ سکتا۔ جب میری امید پوری ہوں گی اس وقت میں واپس لوٹوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری امید پوری ہوں گی، ضرور پوری ہوں گی۔ تم ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ کل صبح غسل کرنا اور اس رات سحری کر کے 16ویں کا روزہ رکھو اور 4 رکعت نفل نماز کا ثواب 16 سیدوں کے نام سے ادا کرنا، اور تل یا کھجور سے روزہ کھولنا۔ 5 پیسے کی شیرنی بانٹ کر ہماری کہانی سناؤ، تمہاری امید ضرور پوری ہوں گی۔ جب 16 روزے پورے ہوں گے تو انشاءاللہ تمہاری حیثیت کے مطابق ہمارے نام پر کھانا پکا کے فاتحہ دلانا۔ یہ سن کر بادشاہ اسی وقت اپنے محل واپس آ کر حکومت سنبھالنے لگا۔ غسل کیا اور 16ویں کا روزہ رکھا۔ اسی طرح جب 9 روزے ختم ہوئے تو اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، مگر بادشاہ نے برابر روزے رکھے، اور جب 16 روزے پورے ہوئے تو بادشاہ نے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ فاتحہ دلوایا اور شیرنی تقسیم کر کے کہانی سنائی۔ محل کے قریب ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے بادشاہ سے دریافت کیا کہ اس کے یہاں کس طرح سے اولاد ہوئی۔ بادشاہ نے فرمایا، بوڑھی اماں سامنے تشریف لائے اور فاتحہ کا کھانا کھائے تو میں بتاؤں گا۔ جب بوڑھیا شکم سیر ہو کر کھانا کھا چکی تو بادشاہ نے 16 سیدوں کے نام سے روزہ رکھنے کی برکت کا واقعہ سنایا۔ بڑھیا نے بھی منت مانگی، میری غریبی دور ہونے کے لیے روزے رکھوں گی۔ وہ بھی روزے رکھتی رہی۔ 16 روزے جب پورے ہوئے تو اس نے پاؤسیر کھانا پکایا اور فاتحہ دینے والی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر ایک لکڑہارا جو ہر روز آیا کرتا تھا، اس روز بڑھیا کا گھر بند پا کر اس روز دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑھیا نے کہا، مجھے کام بہت زیادہ ہے، تم مہربانی کر کے کل آنا۔ جب دوسرے دن لکڑہارا بڑھیا کے گھر آیا تو بہت حیران ہوا، کیونکہ بڑھیا کی جھونپڑی محل نما حویلی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ لکڑہارے نے جھروکے سے جھانک کر دیکھا تو اندر جھولے میں بڑھیا جھول رہی تھی۔ بڑھیا نے اسے پہچان لیا اور اسے اندر بلایا تو لکڑہارا اندر آتے ہی یہ پوچھا، بڑی اماں کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی دولت آپ کو کس طرح سے ہاتھ آئی؟ بڑھیا نے فرمایا، یہ سب 16 سیدوں کے نام پر 16 روزے رکھنے کی برکت ہے۔ ہمارے بادشاہ کے یہاں انہی کی طفیل سے خدا نے اولاد عطا فرمائی۔ میں نے اس روزوں کی برکت کو آزما لیا ہے، اسی کی طفیل آج میری غریبی دور ہو گئی ہے۔ لکڑہارا بھی منت مانگی اور 16 روزے ختم ہونے بھی نہ پائے کہ وہ بھی بہت مالدار ہو گیا اور بہت بڑی فاتحہ کیا، لیکن اس روز 5 پیسے کی شیرنی منگا کر 16 سیدوں کی کہانی بولنا بھول گیا۔ اپنی بیوی سے سوتے وقت کہنے لگا، میں کہانی سنا کر شیرنی تقسیم کرنا ہی بھول گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم 16 سیدوں کے نام کی فاتحہ دے چکے ہیں، اور وہ دونوں سو گئے۔ جب صبح لکڑہارا رفع حاجت کے لیے جنگل گیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک لوٹا تھا۔ اسی وقت وہاں کے شہزادے کے گم ہو جانے کی خبر ہوئی۔ ایک سپاہی شہزادے کی تلاش میں پھر رہا تھا تو وہ پھرتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس لکڑہارے کے ہاتھ میں جو لوٹا تھا وہ شہزادے کے خون سے بھرا ہوا سر بن گیا۔ سپاہی نے دیکھا اور فوراً لکڑہارے کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ قید خانے میں کچھ ہی دن گزرے کہ خواب میں لکڑہارے نے دیکھا کہ 16 سید کہہ رہے ہیں، اے غافل، تو ہماری کہانی نہیں سنایا اور شیرنی کیوں نہیں تقسیم کی؟ کل 15ویں تاریخ ہے، بھول نہ جانا، غسل کر کے 16ویں کا روزہ رکھ اور ہماری کہانی دوسروں کو سنا۔ شیرنی تقسیم کر کے لکڑہارے نے کہا، لیکن شیرنی لانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا، صبح اٹھ کر دیکھ، تیرے بستر میں 5 پیسے ملیں گے۔ دوسرے دن اس نے سپاہیوں سے منت ماجت کر کے غسل کیا، روزہ رکھا، نفل نماز پڑھی، 5 پیسے لیے، جیل کی کھڑکی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی نظر آئے تو شیرنی منگوائے۔ اتفاق سے ایک مہاجن وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کا سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا۔
लकड़हारे ने इससे दरख्वास्त की कि वो फातिहा के लिए शीरनी ला दे, मगर महाजन ने लाने से इनकार कर दिया और चल दिया। थोड़ी देर में वहाँ से एक बूढ़िया रोती हुई अपने मरे हुए बेटे का कफन और दफन का सामान खरीदने जा रही थी। जब लकड़हारे ने 16 सैयदों के नाम की फातिहा के लिए शीरनी लाने को कहा तो इसने मुक़द्दस फातिहा की शीरनी फौरन ला दी। फातिहा सुनी, फातिहा की शीरनी लिए दुकान पर पहुंची और अपने बेटे को दफनाने का सामान लिए हुए घर पहुंची। ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि इसका बेटा जिंदा सलामत है। इसको मालूम हुआ कि ये 16 सैयदों की कहानी सुनने की बरकत है और जिस महाजन ने शीरनी लाने से इनकार किया था, उसका बेटा जिसकी शादी होने वाली थी वो मर गया है, और जो शाहजादा गुम हो गया था वो रास्ता भूल जाने की वजह से रास्ता पूछता हुआ वापस आ गया। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि इसने नाहक बेकसूर लकड़हारे को कैद कर रखा है। लकड़हारे को बुलवाया और कहा कि हमसे खता हो गई, इसलिए हमें माफ़ कर दो। लकड़हारे ने कहा, जहाँ पना ये खता आपसे नहीं मुझसे हुई है, इसकी मुझे सज़ा मिली है। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी खता क्या थी? लकड़हारे ने कहा, जहाँ पना मैंने 16 सैयदों की कहानी सुनाना और शीरनी तकसीम करना भूल गया था, जिसका अजाब हम पर नाजिल हुआ था। बादशाह ने भी मन्नत मांगी। लकड़हारा अपने घर गया। घर जाकर ऐश व आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। तो ये थी 16 सैयदों की कहानी।